جی مجیب صاحب، کیونکہ آپ تاجروں کے حوالے سے بڑے رہنما ہیں اور تمام تاجر آپ نے اکٹھے بھی کیے ہوئے ہیں اور تاجروں کے مسائل پہ آواز بھی آپ دونوں محترم اٹھاتے ہیں، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ موجودہ کچھ عرصے سے جاوید صاحب فوڈ اسٹریٹ کے حوالے سے آواز اٹھا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے بھی تعاون ہوں گے، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فوڈ اسٹریٹ کا مستقل لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اور اس سے دکانداروں کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوڈ اسٹریٹ کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ ختم کیا ہوا ہے لیکن اس کو مکمل طور پہ ختم کر کے چاروں طرف جو بیریر لگے ہوئے ان کو ہٹا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی کوارا چوک کی معاشی قتل نہیں، ان کے چاروں اطراف جو ہے بازاروں کی معاشی قتل ہے۔ یہ 5 بجے اس کو بند کر کے بازاروں کے اندر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، پارکنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ جائے کھڑا باڑی میں دیکھیں، گاڑی یہاں پہ روزانہ دکانداروں اور گاہک کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ گاڑی میں آتے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے وہ یہیں پہ کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے گورا بازار، اس سے لیکن بازار، اس سے سنہری مسجد روڈ، اس سے صدر روڈ اور اس سے یہ جو سلطان روڈ ہے، ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کنٹینر روڈ سے کہ یہ فوڈ اسٹریٹ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر یہ کھولنا چاہتا ہے تو انہوں نے جب یہ کھولا تھا کچھ SOPs تھی، اس SOP پہ عمل کر کے اس SOP پہ کھول لیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ یہ کیبل لگانا چاہتے ہیں، اس کا ٹائم 8 بجے تھا، پھر 6 بجے ہوا اور یہ 3 بجے شروع ہو، 7 بجے شروع ہو، اور ان میں یہ بھی تھی کہ یہ راستے جو ہے 8 بجے بند ہوں گے 1 بجے تک، ابھی یہ 5 بجے بند کر کے پورے رات بند ہوتی ہے۔ تو یہ تاجروں کے لیے اور کینٹ کے رہائشیوں کے لیے بالکل ظلم ہے ان کے ساتھ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیبن جو ہے یہ فوڈ اسٹریٹ یہ غریبوں کے لیے بنا تھا، ابھی ان پہ چند قبضہ مافیا اور ٹھیکیدار آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے خریدا ہوا ہے اور ان نے آپس میں دوسروں کو کرایہ پہ دیا ہوا ہے۔ تو ہم کنٹینمنٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کنٹینمنٹ بورڈ ایسے بھی اس وقت مالی بحران میں ہے، اگر ان کو چاہیے کہ وہ یہ یا تو غریبوں کو دے یا لے کر خود اپنی طرف سے دے اور وہی پرانی 3-5 جو ہے اسی پہ آئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ورنہ اس کے اگر اس کے برطرف ہو اور وہ اس کے SOP کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ کوارا چوک کا مسئلہ نہیں، یہ پورے تاجر اتحاد پشاور کینٹ کا اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہو، اور ان کے خلاف بھرپور ہم مزاحمت بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ کنٹینمنٹ بورڈ پر ہے۔ جی جاوید صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک کیا آپ کی ایفرٹس کا کچھ رزلٹ نکلا اور آگے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا منصوبہ بندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تاجر اتحاد کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور چوک فوارہ پشاور کینٹ اور دیگر بازار کا صدر بھی ہوں۔ ہم نے جس فوڈ اسٹریٹ کے لیے 2018 میں ہمیں بری تھی، آپ نے بھی دیکھا، انتظامیہ نے بھی دیکھا، تمام افسران نے بھی دیکھا کہ اس SOPs کی کیسے کھلے عام دھجیاں اڑائی گئیں، نہ قانون کا احترام تھا، نہ جس SOPs پہ وہ بنا تھا احترام تھا، اور نہ اس کے ساتھ وہ عمل درآمد ہوا تھا۔ ہم نے ہر طرح سے تعاون کیا، ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ مسائل حل ہو، کہ مسائل دن پر دن بڑھتے رہے حتیٰ کہ ہم تنگ آ گئے اور وہ مسائل حل نہ ہوئے۔ اس لیے اب ہم یہ 8 اپریل 2025 کو یہ فوڈ اسٹریٹ ختم ہوئی ہماری بہت جدوجہد اور کوشش کے بعد۔ تو ہم نے اس تقریباً 15-20 دن میں یہ محسوس کیا کہ 2018 کے اور 2025 کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کے کاروبار میں اور اب کے کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کے جو ہمارا ڈالر کا ریٹ تھا، سونے کا ریٹ تھا، کاروبار کا ریٹ تھا، اس میں اور اس میں ابھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت جو بے روزگاری تھی اور اس وقت جو بے روزگاری ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ختم ہونے سے الحمدللہ ہمیں بہت سکون ملا، اور تمام تاجروں نے صرف چوک فوارہ اور دیگر بازار نہیں بلکہ دیگر دکانداروں نے، تاجروں نے، مارکیٹ والوں نے بھی اس کو سراہا کہ الحمدللہ یہ فوڈ اسٹریٹ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن فوڈ اسٹریٹ ختم ہونے کے بعد جو ظلم کے طور پہ جو ناکے لگائے گئے ہیں، ان ناکوں کی وجہ سے بھی مشکلات میں تمام رہائشی بھی مبتلا ہیں اور دکاندار بھی مبتلا ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے، اعلیٰ حکام سے، کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور
یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو فوڈ اسٹریٹ کے ختم ہونے کے بعد جو ناکے لگائے جا رہے ہیں یہ چونکہ اس کو اب ہم کیا سمجھیں یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اگر یہ ان کی مرضی کے مطابق ہے تو قانون میں مرضی نہیں ہوتی. قانون میں پیار ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. جب قانون کے مطابق فوڈ اسٹریٹ ختم ہو گئی ہے اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ یہ آئندہ نہ بنے تو اس ناکوں کو بھی ختم کیا جائے اور تمام ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جس سے دوبارہ کوئی پریشانی یا مسائل پیدا ہوں. اور ہم انتظامیہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام تاجروں کا خیال کرتے ہوئے اس ناکوں کو ختم کیا جائے گا. کیوں جیسے ایک ملک کا دارالخلافہ ہوتا ہے اس طرح پشاور کینٹ کا چوک فارہ دارالخلافہ ہے. اگر دارالخلافہ ہی گندا ہوگا, بدبودار ہوگا, غلیظ ہوگا, راستے بند ہوں گے تو تمام کینٹ برا نظر آئے گا. اس لیے کینٹ کے لیے یہ بہتر ہے کہ چوک کو خوبصورت بنایا جائے, یہاں پودے لگائے جائیں, یہاں لائٹنگ کی جائے, دکانداروں کو سہولتیں دی جائیں کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں. ان کا یہ گناہ تو نہیں کہ وہ یہاں دکانداری کر رہے ہیں, ان کا یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم کینٹ میں کاروبار کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کی توسط سے دوبارہ حکام باز سے مطالبہ کروں گا کہ اس اسٹریٹ فوڈ کو اب جو کہ ختم ہو چکی ہے اور اس سے کاروبار میں بہتری آئی ہے اور ہم نے اس کو بہتر محسوس کیا ہے. میرے بڑے نے بات کی ہے کہ اگر اس کو 120 کے مطابق دوبارہ شروع کیا جائے تو ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن میں ان کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں. لیکن پھر میں چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور میرا تعلق براہ راست چوک فارہ سے ہے اور مجھے براہ راست یہاں سے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے, تو بہتر ہوگا کہ اس کو کسی 120 نہیں, کسی اس کی وجہ نہیں, اس کو مکمل طور ختم کیا جائے اور ختم رہنے دیا جائے. بہت مہربانی.